ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے اس کا عنوان ہے عہد طفلی۔ جس طرح عنوان سے ظاہر ہے، اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے بچے کی نفسیات کو بہت ہی خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ کیا سوچتا ہے اور دنیا کو کس انداز سے دیکھتا ہے، اور ماں کی گود اس کے لیے کتنی وسیع دنیا ہوتی ہے۔ اسی چیز کو اس نظم میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ عہد طفلی، عہد دور کو کہتے ہیں، زمانے کو کہتے ہیں، وقت کو کہتے ہیں، اور طفلی کا مطلب ہے بچپنا، یعنی بچپن کا دور، بچپن کا وقت۔ کہتا ہے کہ تھے دیار نو زمین و آسماں میرے لیے، وسعت آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے۔ دیار نو نئی دنیا، اور وسعت پھیلاؤ کو کہتے ہیں، کشادگی کو کہتے ہیں، اور آغوش مادر ماں کی گود۔ پہلے شعر میں کہتا ہے کہ تھے دیار نو زمین و آسماں میرے لیے۔ جب میں بہت چھوٹا تھا، جب میں بچہ تھا، تو یہ زمین و آسمان میرے لیے بالکل نئی دنیا کی حیثیت رکھتے تھے۔ ظاہر ہے جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور ہوش سنبھالتا ہے تو یہ زمین و آسمان جو ہے اس کے لیے بالکل نئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب شناسائی ہوتی ہے، جب آسمان و زمین کو دیکھتے رہتے ہیں تو پھر یہ تجسس جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ وسعت آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے، اور دوسرے مصرعے میں کہتا ہے کہ ماں کی گود کی جو کشادگی ہے، جو وسعت ہے، یہ میرے لیے کہتا ہے ایک بڑی دنیا کی طرح تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک بچہ ماں کی گود میں، ماں کے آغوش میں سارا دن گزارتا ہے، یہی اس کے لیے جہاں ہوتی ہے، اور اسی لیے کہتا ہے کہ ماں کی گود ہی میرے لیے ایک پوری دنیا تھی، ایک پورا جہاں تھا جہاں پہ میرا سارا وقت گزرتا تھا۔ تھی ہر ایک جنبش نشان لطف جاں میرے لیے، حرف بے مطلب تھی خود میری زباں میرے لیے۔ اچھا، جنبش حرکت کو کہتے ہیں، لطف جاں زندگی کے لیے مزہ، اور اس میں کہتا ہے کہ جب میں دیکھتا تھا کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ حرکت کرتی تھی تو میرے لیے وہ بہت ہی لطف کا باعث ہوتا تھا۔ اور ظاہر ہے جب ہم بچے کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی کسی چیز کو حرکت دے دیتے ہیں اور بچہ اس کو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے ایک دلچسپ کھیل ہوتا ہے، اس کے لیے ایک لطف ہوتا ہے۔ اقبال یہی بتانا چاہتا ہے کہ جس چیز کو میں حرکت کرتی ہوئی دیکھتا تھا تو وہ چیز میرے لیے ایک لطف کا سما ہوتا تھا، مجھے اس کو دیکھ کر ایک مزہ ملتا تھا۔ حرف بے مطلب تھی خود میری زباں میرے لیے۔ اور بچہ جب بولتا ہے، ظاہر ہے اس کے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوتے ہیں، یا اس کی منہ سے، اس کی زبان سے جو آوازیں نکلتی ہیں، ان کو نہ دوسرے سمجھتے ہیں نہ بچہ خود سمجھتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہے کہ جو زبان میں بولتا تھا وہ زبان میرے لیے بھی ایک عجیب سی تھی، اس کو میں خود بھی نہیں سمجھتا تھا، وہ میرے لیے بھی بے مطلب زبان تھی۔ بچہ تو بول تو نہیں سکتا، لیکن اس کے منہ سے آوازیں نکلتی ہیں جو بے مطلب ہوتی ہیں۔ درد طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے، شورش زنجیر در میں لطف آتا تھا مجھے۔ اب شورش ویسے ہنگامے کو کہتے ہیں، جھگڑے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ مراد حرکت ہے۔ زنجیر در، دروازے کی زنجیر، لطف، مزہ۔ اب کہتا ہے بچپن کے زمانے میں درد طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے، اگر بچپن کے زمانے میں کوئی مجھے تکلیف دیتا تھا یا مجھے درد دیتا، مجھے رلا دیتا تھا، شورش زنجیر در میں لطف آتا تھا مجھے، پھر میں زنجیر، جو دروازے کی زنجیر ہوتی ہے، اس کے ذریعے بھی میں بہل جایا کرتا تھا۔ اس میں جو حرکت ہوتی تھی، وہ حرکت بھی میرے لیے
جو ہے لطف کا باعث ہوتا تھا، اور اس کو دیکھ کر میں سارے غم سارا دکھ بھول جاتا تھا۔ تکتے رہنا ہائے وہ پہروں تلک سوئے قمر، وہ پھٹے بادل میں بے آواز پا اس کا سفر۔ تکتے رہنا، غور سے دیکھنا، پہروں تلک یعنی کئی پہروں تک، کئی گھنٹوں تک، کئی وقت تک، سوئے قمر چاند کی طرف، بے آواز پا یعنی ایسے چلنا، ایسے قدم جس کی آواز نہ ہو، یعنی بغیر آواز کے چلنا۔ اب کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا سا بچہ تھا تو کئی پہروں تک، کافی وقت تک جو ہے آسمان کی طرف دیکھا کرتا تھا، اور جب میں چاند کو دیکھتا تھا، وہ پھٹے بادل میں بے آواز پا اس کا سفر۔ جب وہ بادلوں کے بیچ میں، پھٹے ہوئے بادلوں کے بیچ میں، ظاہر ہے بادلوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ چاند نظر آتا ہے، تو اس کو شاعر نے پھٹے بادل کہا ہے۔ کہتا ہے کہ جب میں آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو پہروں تک اس چاند کو دیکھتا رہتا تھا، تکتا رہتا تھا، جو بادلوں کے درمیان سے جو ہے بغیر آواز کے جو ہے اپنا سفر جاری رکھتا تھا، یعنی وہ چل رہا تھا لیکن بغیر آواز کے سفر کر رہا تھا۔ اس کو میں بہت غور سے دیکھتا تھا۔ پوچھنا رہ کے اس کے کوہ صحرا کی خبر، اور وہ حیرت دروغے مصلحت آمیز پر۔ اچھا، یہاں پہ کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں، صحرا دشت کو کہتے ہیں، اور دروغے مصلحت آمیز یعنی مصلحت کے لیے، کسی اچھائی کے لیے جھوٹ بولنا، مصلحت کے لیے جھوٹ بولنا۔ کہتا ہے کہ میں اکثر کوہ کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، دشت کے بارے میں رہ کر سوال پوچھا کرتا تھا، اور جب مجھے ایسے ہی مصلحت امیز، مجھے بہلانے کے لیے جب میرے والدین یا دوسرے لوگ جھوٹ بولتے تھے، کوئی کہانی سناتے تھے، تو میں بہت حیرت کا اظہار کرتا تھا۔ ظاہر ہے بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں تاکہ بچے بہل جائیں، تو اس میں جو ہے مصلحت امیز جھوٹ بھی شامل ہوتا ہے تاکہ بچہ بہل جائے، اس کے لیے ماں باپ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ تو کہتا ہے وہ مجھے جو کوہ صحرا کے متعلق جو مصلحت امیز جھوٹ بولا کرتے تھے، کوئی کہانی سناتے تھے، تو میں بہت حیرت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ آنکھ وقف دید تھی، لب مائل گفتار تھا، دل نہ تھا میرا سراپا ذوق استفسار تھا۔ یعنی وقف دید دیکھنے کے لیے وقف ہونا، اور لب ہونٹ کو کہتے ہیں، مائل گفتار بولنے کی طرف مائل ہونا، بولنے کی طرف متوجہ ہونا، اور سراپا مکمل طور پر سر سے پاؤں تک، ذوق استفسار یعنی تجسس کا شوق رکھنے والا، یعنی استفسار تو پوچھنے کو کہتے ہیں، تجسس کو کہتے ہیں، ذوق شوق کو کہتے ہیں۔ اچھا، کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا سا بچہ تھا تو میری آنکھ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے وقف تھی، یعنی میں ہر لمحہ دنیا کی ہر چیز کو دیکھنے کا شوق رکھتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا ہر چیز کو۔ ظاہر ہے بچے کے لیے دنیا کی ہر چیز نئی ہوتی ہے، اس لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر چیز کو دیکھتا رہوں۔ اور لب مائل گفتار تھا، اور میرے ہونٹ ہمیشہ کے لیے منتظر رہتے تھے، مائل رہتے تھے کہ میں کچھ نہ کچھ باتیں کروں، اور کوئی ایک لفظ بچہ سیکھیں تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، والدین کو بھی خوشی ہوتی ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بولتا رہوں، کچھ نہ کچھ بولوں۔ دل نہ تھا میرا سراپا ذوق استفسار تھا، کہتا ہے یہ میرے سینے میں دل نہیں تھا، بلکہ یہ شوق سے، تجسس کے شوق سے بھرپور تھا۔ ہر لمحہ اس میں ایک تجسس رہتا تھا، ہر لمحہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کچھ پوچھتا رہوں، کچھ استفسار کرتا رہوں، تاکہ دنیا کے بارے میں جان جاؤں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی نظم، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔